بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے غصہ یعنی اینگر۔ دوستو، قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 134 ترجمہ: جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وہ بدحال ہوں یا خوشحال، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دوستو، یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ انسان نے پیدا نہیں کیا، اور غصہ بھی ایک تخلیق ہے اللہ رب العالمین کی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جب انسان کو غصہ آئے وہ اسے پی جائے۔ سوال یہ ہے، غصہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ غصے کو پیدا نہیں کرتا تو غصہ آتا بھی نہیں۔ اس پہ غور کرے تو سمجھ آتا ہے کہ ایک طرف خالق نے غصے کو پیدا کیا، دوسری طرف انسان کو حکم دیا کہ غصے کو پی جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کو مطلوب ہے کہ انسان کے دماغ میں مستقل طور پہ فکری جد و جہد جاری رہے، یعنی جیسے ہی غصہ آئے انسان غصے کو دبائے۔ اس طرح انسان کے دماغ میں ایک دائمی جد و جہد جاری ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا جو فکری جد و جہد ہے وہ بہت بڑی چیز ہے خدا کی نظر میں، ورنہ ایسا خالق کیوں کہتا؟ دوستوں، سچی بات تو یہ ہے کہ فکری جد و جہد انسان کے ذہنی ارتقاء کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ذہنی ارتقاء اسی وقت ہوگا جب انسان کے ذہن میں فکری جد و جہد جاری ہوگی۔ اگر آپ کے دماغ میں اطمینان ہو اور آپ کا دماغ سویا ہوا ہو تو آپ کے دماغ میں فکری جد و جہد جاری نہیں ہوگی۔ ایسا انسان فکری اعتبار سے ڈل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، میں بھی ایسے انسان کو جانتا ہوں جن کو بائی نیچر غصہ نہیں آتا، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی تخلیقی سوچ نہیں تھی۔ ان حالات میں وہ 20 سال پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوستوں، یہ خالق کی بہت بڑی دین ہے کہ خالق نے غصے کی کیفیت رکھ دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ غصے کو قابو میں رکھو۔ اللہ کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں فکری جد و جہد جاری رہے، اور یہی جد و جہد انسان کو ذہنی ارتقاء کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف غصے کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جس انسان کو زندگی بھر ہر چیز مفت مل جائے، یعنی کسی جد و جہد کے بنا، تو اس کے اندر جمود پیدا ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز غصے کے علاوہ ایسی ہے انسان میں جو اس کو متحرک رکھتی ہو، کیونکہ جس انسان کی زندگی میں جد و جہد ہوگی وہ انسان جاندار ہوگا، اس کے اندر سوچ ہوگی، وہ حالات کو گہرائی سے جان پائے گا۔ دوستو، غصہ کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ غصہ تو آئے گا کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ غصے کو قابو میں رکھے اور ذہن سے باہر نہ آنے دے۔ مطلب غصہ آنے کے بعد لڑنے لگے، برا بھلا کہنے لگے اور آپے سے باہر ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے اس نے غصے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور غصے سے فائدے اٹھانے والا تو وہ ہے جو غصے کو فکری جد و جہد کا میدان بنا دے، یعنی غصہ آنے سے پہلے جہاں تھا اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جائے۔ شرط یہ ہے کہ اس آرٹ کو جانیں۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سمجھ آتی ہے، کیونکہ غصہ خالق نے پیدا کیا ہے ایک مثبت مقصد کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک فکری جد و جہد جاری ہو، تب ایسا ہوگا کہ انسان ترقی کرے گا، بڑی بڑی باتیں سوچے گا اور بڑے بڑے منصوبے بنا سکے گا۔ اس کا ذہنی افق بلند ہوگا اور اس کے تجربات بہت زیادہ ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں۔ یہ سب فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستوں، خالق نے کوئی چیز بنا فائدے کے پیدا نہیں کی، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کا بھی فائدہ ہے اور بیکٹیریا کا بھی۔ اسی طرح غصے کا بھی فائدہ ہے۔
ضرورت یہ ہے کہ انسان اتنا بیدار ہو، سوچ سکے، جان سکے خدا کے تخلیقی منصوبے کو، تب اس کو فائدہ ہوگا۔ انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ذہنی ارتقاء، اور ذہنی ارتقاء خلا میں نہیں ہوتا، کچھ حالات چاہیے اس کے لیے، اور اگر حالات نہیں تو ذہنی ارتقاء بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔